الحمدللہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، وہ مہینہ جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالیہ خان ہوم اسکلز۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے دل، اپنی سوچ اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ صبر سیکھنے کا، شکر ادا کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ آج کے دن ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم صرف کھانے پینے سے ہی نہیں بلکہ برے الفاظ، غلط سوچ اور کسی کا دل دکھانے سے بھی روزہ رکھیں گے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جن کے پاس کم ہے ان کا احساس کریں، اپنے آس پاس ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی عادت بنا لیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے کچھ گھروں میں ایک رمضان کی خاص قسم کی تیاری کی جاتی ہے، خوشگوار سی مصروفیت شروع ہو جاتی ہے۔ دل میں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ آنے والا مہینہ عبادت، نظم و ضبط اور ہمارے وقت کی بہتر تقسیم بھی کرے گا۔ انہی تیاریوں میں ایک اہم تیاری کچھ افطار کی اشیاء ہیں جو پہلے سے تیار کر کے محفوظ کر لی جاتی ہیں تاکہ رمضان کے دنوں میں عبادت اور سکون کے لیے زیادہ وقت مل سکے اور روزانہ کی بھاگ دوڑ کم ہو جائے۔ پہلے سے تیاری کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ افطار کے وقت کی جلد بازی اور تھکن میں بھی کمی آتی ہے اور روزے کی حالت میں جو ہماری جسمانی توانائی کم ہونے لگتی ہے تو وہ بھی بیلنس میں رہتی ہے۔ اس لیے اگر جیسے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، کباب ہیں یا رولز کی فلنگیں اگر پہلے سے تیار کر لی جائے اور پھر اسے فریز کر دیا جائے تو پھر انہیں صرف تلنا یا بیک کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح سے وقت بھی بچتا ہے اور پھر ہمیں ایک سکون بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکتے ہیں۔ اگر آلو اور چکن کی فلنگز بنا کر اور چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں انہیں فریز کر لیا جائے تو گھر میں ہی تازہ سموسے بنائے جا سکتے ہیں کہ بازار سے افطاری آئے اور بازار سے سموسے کیونکہ بہت سے لوگ سموسے روزانہ کھاتے ہیں، بہت سے لوگ پکوڑے روز کھاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو روزانہ تیار کی جاتی ہیں تو انہیں تو اگر پہلے سے بنا کر رکھ لیا جائے تو پھر زیادہ اچھا رہتا ہے اور وقت کی بچت ہوتی ہے۔ اس طرح چنا چاٹ ہے، ابلے ہوئے چنے ہیں، پہلے سے ابال کے فریز کر لیں اور فروٹ چاٹ کے لیے چاٹ مسالہ بھی اگر گھر پہ بنا کر ہی محفوظ کر لیا جائے تو بازار کے تیار مسالے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح دہی بڑے کی دال پیس کر اور ان کے بڑے بنا کر انہیں بھی فریز کر سکتے ہیں۔ بس افطار کے وقت انہیں نکال کر گرم پانی میں ڈالیں اور پھر انہیں دہی میں ڈال دیں۔ یہ تمام تیاری رمضان سے پہلے ہی روزانہ تھوڑی تھوڑی کی جاتی ہے تو پھر کافی ساری تیاری ہو جاتی ہے اور پھر ایک دم سے بہت سارا جو لوڈ ہوتا ہے کام کا وہ بھی نہیں پڑتا ہے۔ البتہ جب ہم انہیں اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، جب بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اگر چیز گرم ہے تو اسے ٹھنڈا کر کے ایئر ٹائٹ ڈبوں میں یا فریزر بیگز میں اسٹور کریں۔ اس طرح سے ان کا ذائقہ اور ان کا جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ زیادہ چیزیں اسٹور کر رہے ہیں، زیادہ چیزیں بنا رہے ہیں تو پیکٹ کے اوپر اس چیز کا نام بھی لکھ دیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن جو بھی چیز بنائیں تھوڑی تھوڑی بنائیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں عبادت زیادہ کی جائے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اسے بہت زیادہ کھا لیں گے اپنے معدے کے اوپر بوجھ بن جائے گا اور اس سے صحت اچھی ہونے کے بجائے صحت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ رمضان سے پہلے افطاری بنا کر اسٹور کرنا صرف سہولت کا معاملہ نہیں بلکہ حکمت اور منصوبہ بندی کی علامت ہے۔ اس سے وقت بچتا ہے جو عبادت، قرآن کی تلاوت اور اہل خانے کے ساتھ پرسکون لمحات گزارنے میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ جب دسترخوان منظم ہو اور دل مطمئن ہو تو افطار کا لمحہ اور بھی بابرکت محسوس ہوتا ہے۔ یوں تیاری کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ برکت صرف زیادہ پکانے میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر اور اعتدال کے ساتھ تیاری کرنے میں ہے تاکہ رمضان کا اصل مقصد یعنی روحانی ترقی اور شکر گزاری ہمارے گھروں میں نمایاں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے، ہماری عبادات اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔